ولم يكن له كفوا أحد ولم يصل برادران آج الحمدللہ سزا خانے کی 8ویں مہینے ہے. ہمارے بزرگان سے جیسے آگے بھی آگاہ کیا کہ یہ سلسلہ ہماری نسل کو عطا ہوا ہے. یہ سزا خانے کو سجانے میں بسانے میں اس وقت ہمارے چچا آج تشریف رکھتے ہیں سید اکبر عباس قاسمی. ان کی بہت بڑی کاوش ہے کہ محرم سے پہلے ہی اس سزا خانے کو ترتیب دینے لگ جاتے ہیں اور الحمدللہ اسی کے صدقے آج ہم یہاں پہ مجلسیں کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں. تو خاص طور پہ سید ناصر عباس قاسمی جو ہمارے دادا تھے جنہوں نے اپنی اولاد کو آگے سے انہوں نے بزرگان نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا اور آج الحمدللہ ہم مجلس اعضا جو ہے وہ اپنی سطح پہ کر رہے ہیں. اور کم یا زیادہ ہونے کا مقصد نہیں ہے. مجلس اعضا میں معصومین آتے ہیں, پاکوں کی آمد ہوتی ہے یقیناً, اور خلوص کی جو عزاداری ہے وہ مولا اپنی بارگاہ میں یقیناً قبول و منظور فرماتا ہے. میں برادران ہمارے یہ چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ کوئی تھوڑا سا پڑھیں آپ سوز و سلام, اس کے بعد قبلہ صاحب پڑھیں گے. پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ ایک بار درود پڑھیں. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, مصطفیٰ کو مانگنا پڑا, تب کہیں ملی ہے فاطمہ, تب کہیں ملی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. اختیار تم کے باوجود, اختیار تم کے باوجود, جگ کی پیستی ہے فاطمہ, جگ کی پیستی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, محسن علی ہے فاطمہ. روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, روٹی تیرے ہاتھ کی پکی, عرش تک گئی ہے فاطمہ, عرش تک گئی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. لا الہ جھومنے لگا, لا الہ جھومنے لگا, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ, سجدہ کر رہی ہے فاطمہ. تو بڑی سخی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. محسن علی ہے فاطمہ, تو بڑی سخی ہے فاطمہ. سلام محمد والے محمد صلی اللہم صلی اللہ محمد والے محمد. کل علامہ صاحب کربلا کی بات کر رہے تھے کہ کربلا جانے سے مقبول حج کا ثواب ہے اور کئی گنا حج کا ثواب ہے. تو
کربلا کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو یہ دعا ہے اور لوٹ کر وہاں سے آنا نصیب ہو ایسا درے حسین میں سجدہ ہوا پھر مجھے کو اپنا سجدہ اٹھانا نصیب ہو جیسا ملا نصیب سے بنین کو اب کیا کسی کو ایسا گھرانا نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہو پنج تر ان کی صدا انہیں کو سنانا نصیب ہو کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو اور لوٹ کر وہاں سے آنا نصیب ہو وعلیکم السلام آج الحمدللہ ہمارے برادر عمیر عباس نے صاحب آل عباس کے صاحب آل عباس جو ہماری ماشاءاللہ ایک بڑی اچھی ٹیم ہے، انہوں نے بڑے اچھے انتظامات آج کیے ہوئے تھے یہاں پر سارا دن حضرت مولانا امام حسین علیہ السلام لنگر فرماتے رہے اور یہاں پر عزاداری کرتے رہے اور عزادہ خانہ میں جیسے بتایا کہ 8ویں مجلس ہے اور اس ٹائم بالکل ہمارے قریب سے جو ہے وہ جلوس اضحیٰ بھی جلوس بھی گزر رہا ہے لیکن مجلس اضحیٰ بھی ساتھ ساتھ شروع ہے۔ میں قبلہ مولانا ذوالفقار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں چند نماز کے لیے آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں، آپ درود پاک سے زبانوں کو معطر کریں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ورحمة الله على أحبابهم ومواليهم وشيعتهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب سلام اللهم صل على محمد وعلى محمد. یا علی. سب سے پہلے آج غم کا جو ایام ہیں وہ عروج پر ہیں. مصیبت کی ایام جلوس بھی ہے، لہذا زیادہ دیر آپ کو رحمت نہیں دے گی، بس چند منٹ، تاکہ یہ سلسلہ جس خاندان کے بزرگوں نے شروع کیا تھا وہ جاری و ساری رہے. تو حسب توفیق، جیسا پچھلی مجلس میں نے کہا تھا کہ صلوات ایک عظیم عبادت ہے. اس عبادت کا اجر اور ثواب کا جب انسان کو علم ہو جائے تو پھر انسان یہی کرتا ہے کہ میں 24 گھنٹے صلوات ہی پڑھتا ہوں. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یہ صلوات پڑھنے سے عام انسان نہیں، میں ایک اولو العزم نبی جو بہت بڑے عظیم نبی ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے پاس عہدۂ نبوت بھی ہے، یعنی نبی بھی ہے، عہدۂ رسالت بھی ہے، عہدۂ خلت بھی ہے، یعنی خلیل اللہ بھی ہے، اور عہدۂ امامت بھی ہے. یہ تمام مناصب ان کے لیے تمام مقامات ہیں. ان میں سے جو نبوت کو رسالت کے بعد عہدہ ملا یعنی خلت کا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بن گئے، ہے نا؟ ابراہیم خلیل اللہ، یہ خلیل اللہ کیسے بنے؟ تو حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں انما اتخذ اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا. انما کا ترجمہ بہت مشکل ہے اردو میں کرنا، بہت سارے عربی کے الفاظ کا اردو میں ترجمہ نہیں ہے. عربی میں جو وسعت پائی جاتی ہے، فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے، وہ اردو میں نہیں ہے. اب لفظ انما کا ترجمہ ہم جو اردو میں کرتے ہیں بے شک، یہ اس کا ایک چھوٹا سا تھا. اصل ترجمہ اس کا کیا ہے، میں مثال کے ذریعے سمجھا سکتا ہوں کہ آپ اس مجلس میں بیٹھے ہیں، یہ دروازہ ہو جائے بند، نہ کوئی باہر سے اندر آئے نہ کوئی اندر سے باہر جا سکے، تو پھر کہا جاتا ہے یہ جتنے افراد اندر بیٹھے ہیں یہ معذور ہیں. اگر ان کے لیے عربی میں لفظ بولا جائے تو اس وقت بولا جاتا ہے انما، یعنی جس کا ترجمہ ہم یہ کریں فقط اور فقط، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جیسا کہ قرآن کی آیت میں ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. بے شک فقط اور فقط تمہارے جو ولی ہے وہ فقط اور فقط تین، اور انما کا معنی ہے کہ بے شک فقط اور فقط یہی وجہ ہے کہ یہ تمہارے ولی تین ہیں، اللہ،
اللہ کا رسول اور وہ لوگ جنہوں نے حالت رکوع میں زکات یہ ہے انما کا ترجمہ۔ اب اگر یہاں تک سمجھ میں آ جائے تو پھر امام علیہ السلام کی حدیث پڑھ رہا ہوں، امام نے فرمایا انما اتخذ اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیلا، بے شک حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل انتخاب کر دیا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں کہو، اللہ نے حضرت ابراہیم کو جو خلیل انتخاب کیا ہے اس کی فقط اور فقط یہی وجہ ہے کہ امام فرماتے ہیں لِکَثْرَتِ صَلَوَاتِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، کیونکہ ابراہیم محمد و آل محمد پر زیادہ ضرور پڑتا یہ ضرور کہاں انسان کو لے جاتا ہے، عام انسان نہیں، ابراہیم جیسے نبی کو خلت کا درجہ دیا۔ اس کا ثواب کیا ہے؟ میں عرض کی نا، پیغمبر فرماتے ہیں انا عند المیزان، جب روز معاشر اب آپ کو لے جائیں گے تو پھر پیغمبر فرماتے ہیں جیب کو، پھر میں اس کے پاس آؤں گا، نبی دو جہاں شفیع المذنبین سید الانبیاء فرماتے ہیں سید مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آخری مجالس کو کیونکہ علی کا ذکر پیغمبر فرماتے ہیں میرا ذکر ہے، وذکری ذکر اللہ، اور پیغمبر فرماتے ہیں میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے۔ اب کیا ہوا؟ آپ نے علی کا ذکر کیا، علی کے ذکر کرنے سے رسول اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، رسول اللہ کا ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر بھی ہو گیا، اور فرمایا ذکر اللہ عبادہ، اور یہ اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ آئیے آج اسی محفل کو زینت دینے کے لیے ایک فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اگر وقت ہوا تو آگے بیان کریں گے۔ وہ کیا ہے؟ میرے حبیب فرماتے ہیں اس کا راوی خلیفہ اول ہے، کہتے ہیں خلیفہ اول اپنے دختر کے گھر آئے، بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں باتوں میں مصروف تھے، اتنے میں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، تو خلیفہ اول جو پہلے باتوں میں مصروف تھے وہاں سے نظر کو اٹھا